اور اب آپ کو ہم خبر دیں گے کہ پنجاب میں تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے جیسے ہی ڈیٹیل سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دانیل عمر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ دانیل بتائے گا آپ کے پاس کیا تفصیل ہے، چھٹیاں کتنی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دی گئی ہیں اور یہ فیصلہ وزیر تعلیم پنجاب نے ایک اجلاس کے دوران کیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا یہ کہنا ہے کہ عوام سے مشاورت کے بعد اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ یہ تعلیمی ادارے پہلے 12 جنوری سے کھلنے تھے، مگر والدین اور طلبہ کا بھرپور اصرار تھا کہ چونکہ سردی کی شدت میں اب اضافہ ہو رہا ہے اور چھٹیوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے، جس کے بعد وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پول جاری کیا کہ آیا ان چھٹیوں میں اضافہ جو ہے وہ کرنا چاہیے یا اسکولوں کی چھٹیاں صرف 12 جنوری تک ہونی چاہیے۔ تو تقریباً 13% افراد نے 12 جنوری کے حق میں رائے دی، جبکہ وزیر تعلیم کے جو پول میں 87% افراد نے چھٹیوں کی توسیع کے حق میں رائے دی، جس کے بعد ایک اجلاس طلب کیا گیا، تمام سی اوز کو لائن پہ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان چھٹیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تمام تعلیمی ادارے جن کے اندر سرکاری اور نجی اسکولز شامل ہیں، اس کے علاوہ سرکاری اور نجی کالجز شامل ہیں، ان تمام میں ایک ہفتہ چھٹیاں اب بڑھا دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال عمر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پنجاب میں تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں میں اضافہ اور سردیوں کی چھٹیوں میں 18 جنوری تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 19 جنوری سے تمام تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے اور سردیوں کی چھٹیاں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بڑھا دی گئی ہیں موسم کے پیش نظر، اور 18 جنوری تک ان چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 19 جنوری سے تمام تر تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ یہ ایک نیا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیر تعلیم پنجاب کی جانب سے۔ پنجاب میں تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، 3700 روپے مہنگا، فی تولہ سونے کی نرخ 4,73,262 ہو گئے۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 267 روپے بڑھ کر 8,465 روپے ہو گئی۔ سستی سہولیات اور شفا ملے، لیکن راولپنڈی میں صحت عامہ کا نظام خود بیمار پڑ چکا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں مریض شکوے شکایات کرتے نہیں تھکتے، تو انتظامیہ وسائل کی کمی کی دہائی دے رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمر آصف کی رپورٹ میں۔ راولپنڈی آبادی کے لحاظ سے ملک کا چوتھا بڑا شہر، لیکن لگ بھگ 25 لاکھ لوگوں کے لیے صرف 3 سرکاری اسپتال۔ ہولی فیملی اسپتال، بے نظیر بھٹو اسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تینوں ہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ پنجاب کی عبوری حکومت نے 2024 میں 3 ارب روپے کی خطیر رقم سے ہولی فیملی کی تزئین و آرائش کی، لیکن مریضوں کو یہاں ٹیسٹ سے دوا تک ہر مرحلے پر مشکلات کا سامنا۔ شعبہ گائنی میں تو ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یہ حالات ہیں کہ کل سے ہم ڈیلیوری کے کیس میں بی پی ہائی تھا، اور بی پی ہائی کا مطلب کہ 24 گھنٹے پچھلے گزر چکے ہیں کہ ابھی تک ہمارا پیشنٹ اندر اور مسلسل دوائیاں باہر سے لائیں، فلانا لگیں، فلانا کریں، یہ اندر نہیں جا سکتے، باہر نہیں آ سکتے۔ کل سے ہم یہاں پہ اتنے ڈسارڈ ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہماری کوئی سنائی نہیں ہے یہاں، ڈاکٹر تک تو پہنچنا ہی دور کی بات ہے، یہاں سے دروازے سے انٹری پہ نہیں کوئی بات کرنے دے رہا۔ رویہ ایسا ہے کہ یہاں پہ جس طرح کہ مطلب کہ ہم یہاں پہ کوئی ان سے کوئی بھیک مانگنے آئے۔ بچہ میرا وینٹیلیٹر پہ، تو وائف کا جتنا بھی گائنی یہاں پر ہے نا ٹریٹمنٹ، تو وہ اچھے سے وہ کیئر نہیں کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ ڈی ایم ایس کے پاس گیا ہوں اور 1 دفعہ ایم ایس کے پاس گیا ہوں، وہاں پر ان کو ملنے ہی نہیں دیتے ہیں اختر صاحب سے، تو وہ سیکیورٹی گارڈز پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، وہیں سے جو ہے نا وہ ختم کروا دیتے ہیں بات۔ بچے کی بھی جو میڈیسنز ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں باہر سے لے کے آؤ۔ 25 دنوں میں تقریباً میں ان کو 22 بیگز دے چکا ہوں، بلڈ بیگز۔ بات کی جائے راولپنڈی کے سب سے بڑے سرکاری شفا خانے بے نظیر بھٹو المعروف جنرل اسپتال، تو یہاں بیمار سے تیماردار تک سبھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ دور دراز سے آنے والے تو اسپتال میں شدید کرب میں مبتلا رہتے ہیں۔ ابھی میں ادھر سے تقریباً 35 کلومیٹر ادھر سفر کر کے آیا ہوں، 2000 روپیہ لگا کے آیا ہوں، 2000 لگا کے جاؤں گا، اور خالی یہ میڈیسن 160 روپے کی یہ گولیاں لی۔ ہمارے غریبوں کا یہ قصور ہے ادھر آنا۔ ابھی میری 1200 روپیہ دیہڑی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 4000 روپیہ ابھی لگا کے جاؤں اور 4000 روپیہ پھر لگا کے آؤں گا۔
کہ یہ لہٰذا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی مہربانی کیجیے. یہاں پر اندر جب ٹیسٹ کروائے تو ان کے بھی پیسے ہم سے لیے گئے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیسے یہاں پر نہیں لیتے ہیں, سب کچھ فری ہوتا ہے ایڈمٹ مریض کے لیے, لیکن پھر بھی پیسے لیے ٹیسٹ کے کوئی. اسپتالوں کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف انسپیکشن ٹیمیں ان شفا خانوں میں پہنچی, مسائل رپورٹ بھی کیے لیکن حل ندارت. حکام خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زیادہ آبادی اور کم وسائل کے چیلنج سے نمٹنا اب آسان نہیں رہا. ہمارے پاس جو بندہ آتا ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے, سیریس ہوتا ہے, یا اس کا بچہ سیریس ہوتا ہے, اس کی. تو ناظرین, راولپنڈی میں تجاوزات اور بے ہنگم رش شہریوں, تاجر برادری اور خود ٹریفک والوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے. مرکزی شاہراہیں ہوں یا اندرونی بازار, ہر طرف تجاوزات کا راج ہے. ٹریفک جام ہونے پر دیگر مشکلات کے ساتھ ساتھ مریضوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ جاتی ہیں. سمیرہ خان اس وقت کمیٹی چوک پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سمیرہ, آپ صبح سے فیلڈ میں موجود ہیں اور بڑی اچھی کوریج کر رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ ابھی آپ جہاں پر موجود ہیں یہاں پر کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ, اور شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی, میں اس وقت بالکل کمیٹی چوک کے جو پرانا والا اس کا پل ہے, اس کے بعد اس کے نیچے ایک انڈر پاس بنا دیا گیا تھا, میں اس انڈر پاس کے اوپر موجود ہوں. آپ ٹریفک دیکھ سکتے ہیں اور ٹریفک ہی بے ہنگم نہیں ہے. اس وقت لوگ اس فرسٹریشن کی وجہ سے ایک بہت بے ہنگم ٹریفک میں مزید فرسٹریشن کا اضافہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل براہ راست مناظر ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابھی ریکارڈنگ کا عنصر نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ جگہ بند ہوتی ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے, مگر اس کے بعد ذمہ داری بھی مزید زیادہ عائد ہو جاتی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچ کے اور اس ٹریفک کے تسلسل کو رواں رکھا جائے. مگر اس وقت اس فرسٹریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے مری روڈ کا برج دکھانا چاہوں گی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کلاگ ہے اس وقت, اور ہمارے ساتھ ڈی ایس پی خرم بھی موجود ہیں, ان سے بھی آپ کی بات کرانا چاہوں گی جو یہاں پر ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں, کمیٹی چوک, فوارہ چوک, راجہ بازار, اس وقت یہاں سے آگے اگر جائیں کمرشل مارکیٹ, چاندنی چوک اور جس کو دبئی پلازا کہا جاتا ہے, وہاں اس کے آگے تمام تر ٹریفک کے پوائنٹس بند ہیں. اگر میرے لیفٹ سائڈ کی طرف میں دیکھوں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ راستہ لیاقت باغ کی جانب جا رہا ہے. اگر یہاں پہ اس کو آگے سے لوہے کے جنگلے لگا کر بند کیا ہوا ہے, میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس طرف سے آ کر دکھا دیں آپ کو. یہ لیاقت باغ, مریڑ چوک اور اس کے آگے جہاں پر سامنے ہی جو ہے وہ عسکری اداروں کی تنصیبات ہیں, وہاں تک اس وقت پوری میٹرو روٹ کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ بہت بدترین ٹریفک جیم کا اس وقت شکار ہے, اور لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ اپنا صبر جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں. ڈی ایس پی خرم میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت, یہاں پر یہ ٹریفک کے بہاؤ کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ جتنا بھی تعمیراتی کام چل رہا ہے اس وقت راولپنڈی میں کم از کم بھی جو ہماری اطلاعات ہیں 9 مقامات سے ٹریفک شدید جیم ہے, اس کی وجوہات میں جاننا چاہوں گی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا تعارف تو میں نے کروا دیا. یہاں پر ٹریفک کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ بھی بدنظمی کا شکار ہیں, مگر جتنا ہر جگہ پر یہ تسلسل ہے اس وقت تعمیراتی کام کا, یہ آپ کب تک یہ سارا فرسٹریشن جو ہے برداشت کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے زیادہ غصے کا اظہار کرنا شروع کریں. اچھا, میں آپ کو پہلے بتاتا چاہوں کہ جو ورکنگ ایریا ہے ہمارا کچہری چوک, وہاں ورکنگ کی وجہ سے جو سارا لوڈ ہے وہ مین مری روڈ پہ ہے. مین مری روڈ سے ہوتے ہوئے لوگ اپنی منزل مقصود پہ جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایکسٹرا ڈیوٹی ڈپلائی کی ہوئی ہے تاکہ جو ٹریفک کا ایکسٹرا لوڈ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. لیکن مین مری روڈ پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ ایک جو ہے کمرشل ہب ہے, یہاں لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو جاب پہ لوگ جاتے ہیں وہ اسی روڈ کو یوز کر رہے ہیں. آج کل ہماری ایکسٹرا ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن اتنا نہیں ہے, ٹریفک ریگولیٹ رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. لوڈ زیادہ ہے لیکن ایکسٹرا نفری کی وجہ سے وہ مینیجیبل ہے. لیکن مینیجیبل تو ہے, مگر ابھی ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا, بلکہ میرے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا واک کرتے ہیں, میں چاہوں گی کہ یہاں سے اب یہ جو ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ خود میں اپنی گاڑی میں سے نکل کے پیدل آئی ہوں آپ کا انٹرویو کرنے. تو اس جگہ سے یہ برج کے اوپر بھی ٹریفک شدید جیم ہے اور برج کے نیچے انڈر پاس میں بھی ٹریفک کلاگ ہے. تو اب اگر یہ صورتحال رات تک جاری رہتی ہے تو لوگوں کا فرسٹریشن لیول تو جاری مطلب بہت بڑھ جائے گا, کیونکہ اسی روڈ پہ ہسپتال بھی ہیں, اسی روڈ پہ آس پاس کے اندر رہائشی علاقہ بھی ہے, صرف بزنس ہب نہیں ہے. تو یہ روزمرہ کی فرسٹریشن کا لوگوں کو سامنا ہے, ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں, ہاسپٹلس تک ایمبولینسز تاخیر سے پہنچ رہی ہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز کسی
बड़े एक जो है वो जज्बाती मेल्ट डाउन का के कभी नतीजा बन सकते हैं? देखिए, जो हमारा कचहरी वाला प्रोजेक्ट है वो मई में इंशाल्लाह इस साल मई में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी आप रोड मेन मरी रोड पे देख रही हैं, इसमें तकरीबन 50% कमी हो जाएगी। अभी इस चौक पे देख लें, जो ट्रैफिक ऑफिसर रेगुलेट कर रहे हैं ट्रैफिक को, 4 साइड पे खड़े हुए हैं, हर साइड पे लोड है, हर साइड को वो बराबर टाइम दे रहे हैं ताकि ट्रैफिक रेगुलेट रहे। हाँ। इस वजह से आपको लोड नज़र आ रहा है कि ये अभी शाम का टाइम है, ऑफिस से आने वाला लोड भी है, और जो मार रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो भी यही रास्ता इस्तेमाल कर रही है। अंडरपास के नीचे जो आपको लोड नज़र आ रहा है वो इसलिए है कि पीछे से 5 लेन आती हैं, जब वो अंडरपास से गुजर के बाहर आउट होते हैं तो वहाँ जाके वो 2 लेन्स में कन्वर्ट हो जाती है ट्रैफिक, वहाँ फिर ट्रैफिक का बॉटलनेक बनता है। लेकिन हमारी ड्यूटी मौजूद है। हाँ। लेकिन आपने शॉर्ट्स भी लिए होंगे, उसमें ट्रैफिक आपको रेगुलेट और चलती हुई नजर आई है। के साथ साथ दिखाते भी चलें। जी, आप बात जारी रखिएगा। हमारी ड्यूटी हम वक्त मौजूद रहती है। हमारी पहली कोशिश होती है कि रॉन्ग पार्किंग ना होने दी जाए, लिफ्टर भी हमारा मौजूद होता है ताकि ट्रैफिक चलती रहे, ट्रैफिक किसी पॉइंट पे स्टक ना हो। अच्छा खुरम, मुझे साथ साथ आप ये भी चीज़ बताइएगा, मैंने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस का जाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने अंडरपास में ही 1-2 एम्बुलेंसेस भी स्टक देखी। खुदा न खास्ता अगर कोई बहुत सिवियर इमरजेंसी हो, उसके लिए फिर आपके पास प्लान बी क्या है? देखें, ये मेन मरी रोड है, अगर कोई एम्बुलेंस, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ बेनज़ीर जो हॉस्पिटल जो है, जो उसको पहले सेंट्रल हॉस्पिटल कहा जाता था, वो इसी रोड पर मौजूद है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आता है। देखें, हमारी जितनी भी ड्यूटी डिप्लॉय है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि एम्बुलेंस को रास्ता देना है। साइड वाली ट्रैफिक को रोक के यू टर्न बंद करके पहले मेन प्रायोरिटी पे हम एम्बुलेंस को गुजारते हैं। नहीं, कॉन्टिंजेंसी प्लान कोई, क्योंकि अगर एम्बुलेंस फंस जाती है ट्रैफिक में, उसके लिए आपके पास कोई कॉन्टिंजेंसी प्लान है कि उसमें फिर किसी तरीके से शिफ्ट किया जाए दूसरी गाड़ी में, या ऐसा कोई अमल अभी मौजूद नहीं? उस तरह का अमल तो मौजूद नहीं है, लेकिन देखें, हम रोड पे मौजूद हैं, हम ट्रैफिक को रेगुलेट तो कर सकते हैं, दूसरी साइड को रोक के मेन इसी को ज़्यादा टाइम देते हैं ताकि ये जल्दी हॉस्पिटल तक पहुँचे। अच्छा खुरम, ये बताइए, कंस्ट्रक्शन का काम के हवाले से क्या इतलात है आपके पास, ताकि वो बॉटलनेक्स क्लियर हो, कचहरी चौक वाली और वो 5 सड़की से आगे जितना तामीराती काम जारी है सड़कों का, अंडरपासेस का, ताकि यहाँ भी ट्रैफिक का बहाव जो है वो स्मूथ हो सके, वापस रूटीन पे आ सके। कितना कोई इतला है आपको, कितनी मुद्दत इसमें बची? देखें, जो कचहरी वाला प्रोजेक्ट है वो अनकरीब जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पता है कि 24 आवर्स वहाँ वर्किंग जारी है, डे नाइट तीनों शिफ्ट्स में काम हो रहा है, ताकि उस प्रोजेक्ट को जल्दी पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, क्योंकि वो मेन कचहरी चौक हमारा मेन पॉइंट है और तकरीबन 2-3 लाख ट्रैफिक वहाँ डेली वहाँ से गुजरती है। उस ट्रैफिक जो वहाँ से गुजरती है वो अभी डिस्टर्ब है, लेकिन मई में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह जो ट्रैफिक का लोड मेन मरी रोड या दूसरी शाहराहों पे है वो कम हो जाएगा। अभी आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो उससे पहले कोई सूरत हाल बन सकेगी या नहीं? क्योंकि रमज़ान में कमेटी चौक, राजा बाज़ार, ईद की शॉपिंग का रश, यहाँ पे वैसे ही आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से कोई प्लान है कि नहीं उससे पहले ये अंडरपासेस का काम मुकम्मल कर लिया जाए? देखें, हर साल रमज़ान से पहले हमारा एक प्लान बनता है ताकि जो अफ्तार टाइम पे जो लोड बनता है उसमें हर बंदा जल्दी में होता है कि मैं जल्दी घर पहुंचूं और अफ्तार करूं। इसमें हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी डिप्लॉय होती है, लिफ्टर होता है, बीट ऑफिसर होते हैं और हमारे इंचार्ज जो इंस्पेक्टर साहबान हैं वो भी मूविंग पोजीशन में होते हैं ताकि ट्रैफिक को रेगुलेट रखें, किसी जगह ट्रैफिक डंप ना हो। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, हादसात की क्या नौयत है इस वक्त, या हादसात का रेशो क्या है पूरी मरी रोड की अगर मैं बात करूं? वैसे तो माशाल्लाह पूरी मरी रोड ही बंद रहती है ट्रैफिक की वजह से, अगर इसको कोई नहीं जवाब दे दे। देखें, हादसात में काफ़ी कमी आ गई है। अभी जो हमारी इन्फोर्समेंट है हेलमेट पे, आप देखेंगे हेलमेट पे 95% जो वो कमी आ गई है, लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं। हेड इंजरी की वजह से जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। थैंक यू सो मच खुरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीएसपी खुरम हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बातचीत जारी रखनी अपनी। और इस वक्त आपको यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि ये ट्रैफिक का आप इस वक्त भी देख सकते हैं, ताहद्दे निगाह ये रोड बंद है इस वक्त और शदीद ट्रैफिक है, और जहाँ इन्होंने जाना है वो भी आगे उस पर भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता आगे कचहरी रोड और सदर, जिसमें माल रोड, बैंक रोड, ये तमाम तर शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग हब है, यहाँ पर ये ट्रैफिक इस वक्त मौजूद है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे कॉलीग भी मौजूद हैं, इसमें अलीना शाहिद भी है, यासिर भी है, जिन्होंने आज पूरा दिन उस्मान जावेद, उमर आसिफ और
कमरुल मुनव्वर, इन सब ने आज पूरा दिन शहर से यही तमाम मसाइल की निशानदेही की और उन्होंने बताया कि ये वो तमाम तर मसाइल हैं। रावलपिंडी की इस शाहराह के ट्रैफिक का ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक मरी रोड के और कचहरी रोड पे होने वाले तामीराती काम से मशरूत नहीं है। यहाँ पर आपको मैं ये बताती चलूँ कि तामीराती काम, अंडरपासेस का काम अपनी जगह, मगर हम जैसे लोग जो पैदा इस शहर में हुए, पले बड़े इस शहर में, आज भी इस कमेटी चौक का रश जो है वो अंडरपासेस बनने के बावजूद, ये मेट्रो बनने के बावजूद जिसके ब्रिज के नीचे हम हैं, अभी तक इस ट्रैफिक के बहाव पर काबू नहीं पाया जा सका। अभी हम आपको तजावुज़ात के हवाले से उस्मान जावेद अपने कॉलीग का एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। उस्मान जावेद ने इन्हीं मसाइल की निशानदेही की है। साथ ही मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी रिपोर्ट का लिंक देते हुए कि आपको बाजार की तरफ भी दिखाएं कि बाजार में इस ट्रैफिक का बहुत बड़ा क्रेडिट तजावुज़ात को भी जाता है। उस्मान जावेद की ये खुसूसी रिपोर्ट आप इसी हवाले से मुलाहिज़ा कीजिए। रावलपिंडी में तजावुज़ात की भरमार। शहर भर अमूमी तौर पर खसूसन राजा बाजार, मरी रोड, कमेटी चौक और कमर्शियल मार्केट जैसे मसरूफ तजारती इलाके बुरी तरह मुतासिर। फुटपाथ, दुकानों और तजारती माल के फैलाव की नजर होने से पैदल चलने वालों का गुजरना मुहाल। सड़कें और बाजार पत्थरों, रेड़ीबानों और गैर कानूनी पार्किंग ने मफलूज कर रखे हैं। ट्रैफिक जैम मामूल, एम्बुलेंस और रेस्क्यू गाड़ियां तक फंस जाती हैं। शहरी कहते हैं तजावुज़ात से शहर भर परेशान है, लेकिन इंतजामिया शायद नहीं, क्योंकि इसकी चश्मपोशी या मिली भगत के बगैर तो तजावुज़ात मुमकिन ही नहीं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जो कोई बीमार हो जाए, मरीज कोई हो जाए तो वो अस्पताल से पहुंचने से पहले मर जाता है। इतनी खप होती है कि औरतों का, बुजुर्गों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। हम गाड़ी में अगर निकल जाएं तो जो काम हमारा 20 मिनट का हम 1.5 से 2 घंटे में आते हैं। अब हम सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि शहर से अपना घर बेचें तो किसी सोसाइटी में या गाँव में वापस चले जाएं। उसमें तमाम अदारे, इन्फोर्समेंट, इंक्रोचमेंट तमाम शामिल हैं, जिनकी वजह से ये तमाम तजावुज़ात बनी हुई है। ये चीज़ ईवल है, सोशल ईवल है, इसको ख़त्म होना चाहिए माशरे से। ये बहुत बड़ा तजावुज़ात, बहुत बड़ा इशू है ये। सिर्फ शहरी ही नहीं, तजावुज़ात ने तो ताजरों की भी नाक में दम कर रखा है। ट्रैफिक जाम होते हैं तो काम मुतासर होते हैं, हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। मैकेनिक है, उनके पास दुकानें नहीं है, उन्होंने 4-4 औजार उठाए हुए हैं, जहाँ पे दिल माना गाड़ी खड़ी की वहाँ पे खोल दी, तो फिर दुकानदार के साथ जाती है ना वो भी। ट्रैफिक भी है, कम ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की सहूलत नहीं है। पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ी, जो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर भी आते हैं, उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। अवामी नुमाइंदे भी सिस्टम की खराबियाँ दूर करने की दुहाई देते नहीं थक रहे। ये हमारे पूरे शहर में भी यही मामला है कि दुकान होती है, उसके आगे वो कोई थड़े लगा देता है, कोई जो है ना अपने ठीले लगा देता है और किराए पे देते हैं। आप ये चार सुल्तान में चले जाएं, गलियों में उन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं। आप जैसे अकनवाज रोड पे चले जाए ना, वहाँ पे तो लोगों ने पूरा होटल बार लगाया हुआ है। मैं अपनी जो वज़ीर आला हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पिंडी में ख़ास कर तवज्जो दें। TMA है या ट्रैफिक वाले, उनको लाजमी आप उनको ऑर्डर्स करें कि ये पिंडी को साफ़ रखें। एक बार तो हमारा जो मरीज़ है वो यकीन करें एम्बुलेंस में दम तोड़ गया ट्रैफिक बंद होने की वजह से। CO साहब कभी भी हमारे इन इलाकों में नहीं आए। मैंने इनको बार बार एप्लीकेशनें भी दी कि आप आएँ, विजिट करें। शहरी हों, ताजिर या मुसाफिर, सभी कहते हैं 100 मसाइल की एक ही जड़ है, तजावुज़ात। अगर ये खराबी अरबाबे इख्तियार ठीक कर दें तो पिंडीवाल को भी सुख का सांस आए। कैमरामैन जुल्फकार अली और अयाज अब्बासी के साथ उस्मान जावेद, समा, रावलपिंडी। ख़ानदानी ताल्लुक़ भी था और उनके ख़ानदान के साथ जामे अशरफिया के मुंतज़मीन के साथ आज हम ताज़ियत का इज़हार का अता फ़रमाएँ और आला मकाम नसीब फ़रमाएँ। उनकी दीन के लिए खिदमात, इस मुल्क के लिए खिदमात, वो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। और हम सब का ये दावा है कि हमारा उनसे एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ था और वो हमेशा हमारे से बड़ी शफ़क़त का मामला करते थे और वो एक बहुत बड़ी लेगेसी अपनी छोड़ के गए हैं। और इस जामिया को मॉडर्नाइज़ करने के हवाले से, यहाँ के जो तलबा हैं उनकी देखभाल के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक जदीद निज़ाम यहाँ पे मुतारफ़ करवा के गए, बल्कि दीन के लिए जो उनकी खिदमात हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उसका एतराफ़ किया जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ہم لوگ جس طرح منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں طاہر صاحب کے ہر ایک کا ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار والا تعلق تھا. میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت زیادہ تعلق تھا اور بہت سالوں سے یہ تعلق تھا اور میرا جامعہ اشرفیہ سے تعلق ہی انہی کی وجہ سے تھا جس کو اصل میں کہوں گا. اور جتنا پیارا وہ بولتے تھے اور دعا کراتے تھے, میرا خیال ہے کہ ایسی دعا ممکن نہیں کہ کوئی اور کرا سکے. لیکن بہت دل کے صاف آدمی تھے اور پیار کرنے والے تھے, اور جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا ہے اللہ تعالیٰ بس ان کو جنت میں جتنا زیادہ اونچا مقام دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان ساری جامعہ اشرفیہ کے ایڈمنسٹریشن کو بھی توفیق دے کہ جس طرح انہوں نے ایک مدرسہ ایکچوئل میں مدرسہ ہوتا ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو مدرسے کے نام پہ نیگیٹیوٹی ہے تو کسی نے آ کے دیکھنی ہے تو یہاں آ کے دیکھ لے, تو وہ چیز یہاں پہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور انہی کے نقش قدم پہ سارے لوگ چلیں گے. بیکاز انہوں نے اصل میں مدرسے کو مدرسہ بنایا جہاں پہ نہ صرف کمپیوٹر سائنسز, نہ صرف انگلش, پتہ نہیں کس کس چیز کی تعلیم یہاں پہ دی جاتی ہے, اور کس طریقے سے لوگوں کے مسائل جو آن لائن میں خود وہ دکھاتے تھے کہ وہ لوگ لاتے ہیں آن لائن بتاتے ہیں اور کس طرح 24 گھنٹے میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس مدرسے کو رکھے اور آپ سب کو کامیاب کرے. تھینک یو. چھوٹی سی چیز تھا کہ جس طرح سے مولانا صاحب کا ایک ہمیشہ سے درس رہا, انہوں نے ہمیشہ سے دہشت گردی کو ملک کے اندر کنڈیم کیا, ہمیشہ سے اس کے لیے جو ہے انہوں نے آواز اٹھائی. آج جو ملک کے کے پی کے جو تھوڑے سے حالات ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے, باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے, قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں سب کو جواب مل جائے گا. اور یہ سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے تو ان سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے خلاف اس طرح حکومت کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا کیا حل کرنا ہے. جو خارجی ہیں یہ ٹارگیٹ علماء کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور یہ واقعات ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ایک دفعہ اس معاملے کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ عالم تو ابھی کوئی ریسنٹلی ٹارگیٹ میرا خیال نہیں ہوا اس میں. ویسے وہ ایک بات کر رہے ہیں جس طرح کی لہر ہے کے پی کے اندر, جنرل بات کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے علماء کرام محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. سر ایک تو بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ وہ پہلے ہو رہا ہے, اب وہ کراچی جا رہے ہیں. کے پی کے حالات یہ ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہسپتالوں کے برے حالات ہیں, ایجوکیشن کے برے حالات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو, آپ وزیر داخلہ ہیں, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے میں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا ہے. اگر وہ تو گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے, کیا ان لوگوں کو جن کو گاڑیاں دینی تھی دے دی ہیں؟ صرف یہ پوچھ لیں ان سے, ان کی کارکردگی پوچھ لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. طریقے محبت موومنٹ کے کچھ لوگ پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یہاں پنجاب سے اسٹارٹ کی جائے گی. یہ ہے کہ اس وقت غربت کا لیول اتنا ہے کہ لوگ جو دیہی علاقے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اب دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستان کی معیشت کی تعریف کریں. ایمرجنگ اکانومی ہے, اسٹاک مارکیٹ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے. دسمبر کے مہینے میں 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی نے بھجوائی ہیں, جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے اور پچھلے ماہ کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے. تو دیکھیں ایک تو فارن ایکسچینج ریزروز ہوں, انٹرسٹ ریٹ ہو, انفلیشن ہو, الحمدللہ پاکستان کی اکانومی از ان سیف ہینڈز. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے, میاں شہباز شریف وزیر اعظم اس کو لیڈ کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس میں بڑی کاوش ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اوورآل ملک کے اندر ایک اچھا ماحول ہے اکانومی کو لے کے. جو طریقے تحفظ آئین پاکستان ہے, ٹانگے کی سواری ہیں, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کا ہر آئے دن جو ہے احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے, اڈیالہ کے باہر بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے منسٹر صاحب آپ کو کیا پلان رکھتے ہیں اور اس طرح سے کیا ان کے ساتھ مذاکرات کو عمل کو جو ہے آگے بڑھایا جائے گا؟
जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। बस मेरा काम तो दूसरा वाला मुज़ाकरात जिनका काम है वो करेंगे। है कि वाटर एंड सीवरेज ने वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात दूर कर दिए। कराची में K4 मंसूबे के तामीराती काम का दोबारा आगाज कर दिया गया। 20 रोज कब्ल यूनिवर्सिटी रोड पर K4 ऑगमेंटेशन का काम रोक दिया गया था। मंसूबे का सिर्फ 10% तामीराती काम मुकम्मल हो सका। डिजाइन तब्दीली के बाद एक ट्रैक पर लाइनें बिछाने का फैसला किया गया है। वाटर एंड सीवरेज ने वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। पंजाब के नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। बगैर मंजूरी कोई मंसूबा शामिल नहीं होगा। नए माली साल में किसी भी ज़िमनी स्कीम को शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको बताएं कि पंजाब के नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। बगैर मंजूरी कोई मंसूबा शामिल नहीं होगा। नए माली साल में किसी भी ज़िमनी स्कीम को शामिल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत की गई है। मंसूबे कानूनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक होंगे। इक़दामात से तरक्याती अमल में शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। पंजाब के नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। बगैर मंजूरी कोई मंसूबा शामिल नहीं होगा।